تمہارا صبر تمہاری آزمائشوں سے زیادہ بڑا ہونا چاہیے۔ سکون اور آسانی تو صرف ان کو ملتی ہے جو آسانیاں تقسیم کرتے ہیں، جو مسرتیں بکھیرتے پھرتے ہیں۔ اگر آپ کو سکون کی تلاش ہے تو لوگوں میں سکون تقسیم کرو۔ آپ 40 عالموں کو ایک دلیل سے ہرا سکتے ہیں، لیکن آپ ایک جاہل کو 40 دلیلوں سے بھی نہیں ہرا سکتے۔ اچھے لوگ اپنی غلطی پر نادم ہو کر معافی مانگ لیتے ہیں، برے لوگ اپنی غلطی کا دفاع دوسروں کی غلطیوں کو اجاگر کر کے کرتے ہیں۔ گھٹیا لوگ اپنی غلطی کا دفاع دوسروں پر بہتان لگا کر کرتے ہیں۔ غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، بس اچھے انسان بنیے۔ سب سے برے انسان وہ ہے جو آپ کو اپنے موڈ کے مطابق ڈیل کرتا ہے۔ خوش ہوگا تو خوش اخلاقی سے پیش آئے گا، اگر تنگ ہوا تو حماقت کے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ کسی دوسرے انسان کو آپ سب سے اعلیٰ چیز یہ پیش کر سکتے ہیں کہ آپ اس کے پریشان ذہن میں ایک پرسکون خیال بن کر آئیں۔ مضبوط تعلق کسی ملاقات کا محتاج نہیں ہوتا۔ کئی تعلقات ملاقاتوں کے باوجود ٹوٹ جاتے ہیں اور کئی بغیر ملاقات کے بھی چلتے ہیں، بس خلوص نیت شرط ہے۔ کسی کی جگہ پر کرنا کسی کی بس کی بات نہیں ہے۔ دل میں جگہ انگلیوں کے نشانات کی مانند ہوتی ہیں جو کبھی ایک دوسرے سے میچ نہیں کرتی۔ کچھ لوگ اتنا اچھا سبق سکھا دیتے ہیں کہ پھر ساری زندگی کسی اور سے کچھ سیکھنے کی طلب محسوس نہیں ہوتی۔ رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو، کیونکہ روزی انسان کو ایسے تلاش کرتی ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ سمجھداری تو یہی ہے کہ جب حالات اور لوگ آپ کے سکون کو، آپ کی عزت کو اور آپ کی اہمیت کو برباد کرنے کی کوشش کریں تو وہاں سے الگ ہو جایا جائے۔ سب سے برا وقت وہ ہے جب تمہارے غصے کے خوف سے تمہارے والدین اپنی ضرورت اور نصیحت بیان کرنا چھوڑ دیں، اور تم پر جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہی کاموں کی وجہ سے آتی ہے، اور وہ تمہارے بہت سے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ جو لوگ پہاڑوں پر چڑھنے کا خطرہ مول لینا پسند نہیں کرتے وہ ہمیشہ پستیوں میں رہتے ہیں۔ اللہ جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر اختیار کرو۔ یا اللہ، میرے دل سے ہر اس محبت کو نکال دے جو میری اور تیری محبت کے بیچ آڑ بنے۔ غم کی ایک بڑی خوبی ہے کہ یہ انسان کو نرم بنا دیتا ہے۔ اگر زندگی میں غم نہ ہو تو انسان پتھر بن جائے۔ انسان چہرہ تو صاف رکھتا ہے جس پر لوگوں کی نظر ہوتی ہے، مگر دل صاف نہیں رکھتا جس پر اللہ کی نظر ہوتی ہے۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ انسان کے جسم کے 2 مقام ایسے ہیں جنہیں خدا نے اپنی قیامگاہ کہا ہے، شارگ اور دل۔ کوشش کریں کہ یہ ہمیشہ صاف اور پاکیزہ رہے۔ مال کی محبت سے اوپر درجے کی محبت خدا کے ساتھ ہوتی ہے، تو بندہ اپنا محبوب مال راہ خدا میں خرچ کرتا ہے۔ کچھ لوگ اپنے بولے گئے الفاظ کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے دل سے اتر جاتے ہیں۔ آپ کی 1000 مخلصانہ کوششوں کے باوجود بھی اگر جانے والا جانا چاہے تو اس سے سب سے قیمتی تحفہ جو آپ دے سکتے ہیں وہ ہے راستہ۔ ذمہ داریوں کے ہجوم میں جو چیز سب سے پہلے گم ہوتی ہے وہ بس اپنی شخصیت ہوتی ہے۔ کسی کی اصلیت جاننا چاہتے ہو تو اسے اپنی زندگی میں مقام خاص دے دو اور پھر تماشا دیکھو۔ خود کو اللہ کے راستے سونپ دو، پھر چمکتی ہوئی قسمت دیکھو۔ اگر تمہارے رزق میں سے کسی غیر کی بھی ضروریات پوری ہو رہی ہیں تو تم خوش قسمت ہو کہ تمہارا رب تمہارا رزق پاک کر رہا ہے۔ آج کل ایک تلخ حقیقت یہ بھی ہے کہ تمام اچھی باتیں فون، گیلری اور سٹیٹس پر موجود ہیں، مگر انسان کے عمل اور کردار میں نہیں۔ کبھی کبھی انسان بہت مایوس ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا، زندگی سے جڑی ہر خوشی فنا ہو گئی ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ ایسا راستہ نکال دیتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ بے شک وہ بڑی حکمت والا ہے۔
اکیلے رہنے سے یا اکیلے ہو جانے سے، کسی کو کھو دینے سے یا ٹوٹ جانے سے کبھی نہیں گھبرانا، کیونکہ ایسا ہونے سے رب ملتا ہے، اور جب رب ملتا ہے تب سب مل جاتا ہے۔ 6 چیزوں کی شکایت کبھی نہ کرنا: اپنی قسمت کی، اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی، اپنا ذاتی مکان ہوتے ہوئے اس کی تنگی کی، بھول کر بھی اپنے ماں باپ یا استاد کی، غیر کے سامنے اپنے دوست کی، رخصت کرنے کے بعد اپنے مہمان کی۔ رشتہ وہی کامیاب رہتا ہے جو دل سے جڑا ہو، ضرورت سے نہیں۔ فرقہ پرستی آدمی کو ضدی اور احمق بنا دیتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ سورج صرف اس کی کھڑکی سے نظر آتا ہے۔ طبیب کی غلطی 1-2 انسان ہی مارتی ہے، لیکن حکمرانوں کی غلطیاں ملک و قوم تباہ کر دیتی ہیں۔ محبت کرنے والا ہے، اور جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہ آپ کی بہت سی خامیاں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وہ آپ کو معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں، بعض دفعہ آپ کی معذرت کے بغیر آپ کو خود سے معاف کر دیتے ہیں۔ محبت کرنے والے کیلکولیٹر ہاتھ میں لیے غصے سے آپ پر نظر نہیں رکھے ہوتے، وہ آپ کو سپیس دیتے ہیں۔ آپ سے کسی بات پر ناراض ہو بھی جائیں تو اتنی جلدی آپ کو انلف نہیں کر دیتے۔ ناراضگی اپنی جگہ، گناہ اپنی جگہ، وہ پھر بھی آپ کو ہرٹ نہیں ہونے دیتے، آپ کا خیال رکھتے ہیں۔ لفظ ہمیشہ بھی ذائقہ ہوتے ہیں، انہیں لہجے ہی تلخ یا میٹھا بناتے ہیں۔ یقیناً اللہ مخلص دلوں کو نوازتا ہے، وقت لگتا ہے مگر عطا کمال کرتا ہے۔ خود کو پڑھنے کے مرحلوں میں ہوں، بس اتنا جانا کہ خاک ہوں میں۔ حقوق اللہ میں معافی شرط ہے، حقوق العباد میں تلافی ضروری ہے۔ معافی اور تلافی کے بغیر کیس والا فیصلہ روز محشر ہوگا۔ اپنے کیس کا فیصلہ دنیا میں ہی کروا کر جائیں، حشر کا معاملہ بہت نازک ترین ہے۔ لوگوں سے جلنا چھوڑ دے، عزت اللہ پاک دیتا ہے، انسان نہیں۔ آنسو ہر دل کو نہیں پگھلا سکتے، یہ فقط ان دلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں جن میں رب بستا ہو۔ خاموشی کو اپنا شعار بناؤ تاکہ زبان شر سے محفوظ رہے۔ کسی کا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو کھل کر دیں، ورنہ صاف انکار کر دیں۔ درمیانی راستہ منافقت کا ہوتا ہے، اور منافق انسان کسی رشتے کے لائق نہیں ہوتا۔